اسلام آپ کو ماں باپ کے بارے میں بے انصافی کی اجازت نہیں دیتا تو اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں بے انصافی کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ کیا آپ چونکہ فلاں جماعت کے ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، لہذا جو آپ کا لیڈر دوسرے پہ الزام لگا دے آپ نے اس الزام کو سچا مان کے اس پہ وہی الزام لگانے جو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں؟ یہ جائز ہوگا اسلام میں؟ آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو اب آپ نے مسلم لیگ پہ ہر وہ الزام لگانے جو پی ٹی آئی لگا رہی ہے، جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ چونکہ جے یو آئی کے ہیں تو آپ نے اب جے یو آئی میں ہونے کی وجہ سے ہر وہ الزام جو اس نے پی ٹی آئی پہ لگایا آپ نے وہ لگانا ہے۔ اور آپ اگر پیپلز پارٹی کے ہیں اور پھڈا مسلم لیگیوں سے چل رہا ہے تو اس نے نواز شریف کو چور کہہ دیا تو آپ نے بھی چور کہنا ہے، کیونکہ زرداری نے اس کو چور کہا ہے اور بندر بھی پیچھے ہنس رہے ہیں کہ کیا کہہ دیا۔ ایک میمز آئی ہے، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جب غریب آدمی بھوکا سوتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے غریب کو دیکھ کے۔ پیچھے دکھائے بندر جنگل کے، وہ بھی ہنس رہے ہیں اس بات پہ، پوری دانت کھول کھول کے نا بندر بھی۔ لیکن پیپلز پارٹی والے یہ کریں گے، وہ نواز شریف پہ ایسا الزام لگا، جب ابھی تو پھڈا نہیں چل رہا نا، لیکن جب چلے گا پھڈا پھر دیکھنا۔ اگر وہ جناب زرداری صاحب کہیں گے نواز شریف نے یہ چوری کی، بغیر تحقیق کے مان لیں گے۔ بھیا آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے، آپ وہ الزام اپنے لیڈر کے کہنے پہ کسی دوسرے پہ مت لگاؤ۔ قرآن کہہ رہے اپنے باپ کی رعایت، ماں کی رعایت نہیں کر سکتے تو اپنے لیڈر کی رعایت کہاں سے؟ تو آپ نے ایسے موقع پہ آپ جس بھی سیاسی تنظیم کو جوائن کرو، لیکن اپنے لیڈر کے کہنے پہ بلا دلیل آپ نے کسی پہ الزام نہیں لگانا۔ یہ بڑا چل رہا ہے وہ چور ہے وغیرہ، نہیں وہ چور ہے وغیرہ، اس نے اتنے کھا لے وغیرہ، اتنے کھائے بھی ہیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں کھائے ہیں، اس پہ تو ثابت ہو چکا ہے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کھایا ہے الحمدللہ۔ پوری اسٹیل ملیں کھا کے ان کے چمچ بھی چھوڑے نہیں ہیں۔ اسٹیل مل میں تو اگر ایک چمچ بھی اسٹیل کا تھا نا، وہ بھی ہمارے حکمرانوں نے الحمدللہ چھوڑا نہیں ہے۔ اسٹیل مل میں چمچ بنتے نہیں ہیں، اسٹیل مل میں تو خام لوہے کو لے جا کے سریے کی شکل میں نکالا جاتا ہے، تو اگر وہ سریا کھا جاتے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن اسٹیل مل میں جو دائیں بائیں اسٹیل کے چمچ پڑے ہوئے تھے، جو اسٹیل مل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی کھا گئے الحمدللہ۔ تو جن چیزوں کا اسٹیل مل سے تعلق نہیں ہے لیکن تھیں اسٹیل کی، جب ان کو نہیں چھوڑا تو جن کے لیے اسٹیل مل بنی تھی اس کو کون چھوڑے گا؟ تو کھائیں، میں مانتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں دودھ کے دھلے میں، لیکن بعض الزامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی کسی پہ لگائے آپ نے اس الزام کو قبول نہیں کرنا۔ کوئی اچھا کام کرے اپریشیٹ کرنا ہے، آپ کی تنظیم کا کرے یا مخالف کرے، برا کام کر رہے حوصلہ شکنی کرنی ہے، آپ کی تنظیم کا کرے یا دوسرے کی تنظیم۔ یہ میرا حکم نہیں ہے بھائی، یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا۔ اس پہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ جب آپ حق بات کہیں گے تو لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پبلک خاموش نہیں رہے گی، یہاں پبلک آپ کے اگینسٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے بک گیا، لگ رہا ہے فلاں تنظیم نے پیسے دیے ہوئے ہیں اس کو، جبھی اس کی اتنی حمایت کر رہا ہے، کھا گیا پیسے۔ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جو ملنے کے لیے گئے ان کو چائے کا کپ بھی نہیں ملا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں علماء بیچاروں کو جو جس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اس نے ان کو کبھی 5 روپے بھی نہیں دیے ہوتے۔ گھر جب کوئی کسی کے جاتا ہے تو بندہ چائے تو پلاتا ہے نا۔ بعض ایسے علماء بھی ہیں کسی سیاسی لیڈر کی حمایت کی، اس کے گھر ملنے کے لیے گئے، اس نے چائے بھی نہیں پلائی اس کو، وہ آ کے بتا رہے تھے چائے بھی تک ہی نہیں ملی، پھر بھی وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور لوگ الزام لگا رہے ہیں لاکھوں ڈالر کھایا ہوا ہے اس نے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے۔